وہ صرف میٹھا خون پیتے تھے۔ پہاڑوں کے درمیان ایک گھر اور اس میں رہنے والے خاندان کی ایک خوفناک داستان۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کر کے جانا۔ میرا کام دنیا کے پراسرار اور خوفناک جگہوں کے راز تلاش کرنا ہے۔ ایک دن مجھے ایک بوڑھا شخص ملا۔ اس نے میرے ہاتھ میں ایک پرانا نقشہ رکھتے ہوئے کہا، اگر واقعی تم سچ کی تلاش میں ہو تو اس پہاڑ پر ضرور جانا۔ لیکن یاد رکھنا، سورج غروب ہونے کے بعد وہاں پر کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہتا۔ میں مسکرایا اور مجھے لگا کہ وہ شاید مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگلی شام میں اس پہاڑ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے جیسے میں اوپر چڑھتا گیا، ہوا برف کی طرح ٹھنڈی ہوتی گئی۔ پورا جنگل خاموش تھا، نہ کسی پرندے کی آواز، نہ کسی جانور کی، صرف میرے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی اور ایسا احساس ہو رہا تھا جیسے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ میں نے کئی بار پلٹ کر دیکھا لیکن وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میں وہاں پر پہنچ گیا۔ وہاں پر ایک پرانا گھر تھا، ٹوٹا ہوا، ویران، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ گھر کی ایک کھڑکی سے روشنی آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ جیسے ہی میں واپس مڑنے لگا، دروازہ اپنے آپ کھلنے لگا۔ اندر مکمل خاموشی تھی، فرش پر دھول جمی ہوئی تھی، دیواروں پر پرانی تصویریں لگی تھی، مگر ہر تصویر میں ان کی آنکھیں مکمل سیاہ تھی۔ اچانک میرے پیچھے سے آواز آئی، آخر تم آ ہی گئے۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ایک سفید بالوں والا بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، مہمان کم آتے ہیں مگر جب آتے ہیں تو جلدی واپس نہیں جاتے۔ میں نے کہا، میں صرف ایک کہانی لکھنے آیا ہوں۔ بوڑھا آہستہ سے بولا، یہاں کہانیاں نہیں لکھی جاتی، یہاں لوگ خود کہانی بن جاتے ہیں۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسی وقت اوپر والی منزل سے ایک بچے کی ہنسنے کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا، اوپر کون ہے؟ بوڑھے نے صرف سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں آہستہ آہستہ اوپر جانے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ لکڑی کی سیڑھیاں چرچرا رہی تھی۔ اوپر مجھے ایک بند کمرہ ملا جس میں ایک عورت بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کہا، آؤ تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں۔ میں نے کہا، کون سی کہانی؟ اس نے کہا، ڈر کی کہانی، خوف کی کہانی۔ میں نے کہا، اس سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا، اس سے تم خوف زدہ ہو جاؤ گے اور تمہارا خون میٹھا ہو جائے گا، اور ہمیں میٹھا خون پینا پسند ہے۔ میں واپس مڑنے لگا لیکن کسی نے کان میں سرگوشی کی، پیچھے مت مڑنا۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک دم سے پورا گھر لرزنے لگا۔ نیچے سے کسی کے قدموں کی آوازیں آنے لگی، جیسے درجنوں آدمی سیڑھیوں سے اوپر آ رہے ہوں۔ میں بھاگ کر دروازے تک پہنچا مگر دیر ہو چکی تھی کیونکہ سیڑھیوں پر وہی لوگ کھڑے تھے جو تصویر میں تھے۔ ان کے چہرے بے جان، آنکھیں سیاہ اور دانت غیر معمولی لمبے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں پوری طاقت سے بھاگا، کھڑکی توڑ کر کود گیا، پہاڑی سے نیچے دوڑنے لگا۔ پیچھے سے صرف ایک آواز آ رہی تھی، وہ بھاگ رہا ہے، اسے بھاگنے مت دینا۔ میں تیز بھاگا جہاں تک کہ میں پہاڑ سے نیچے آ گیا۔ اوپر صرف ویران گھر رہ گیا تھا۔ اسی طرح میں شہر میں پہنچا اور یہ کہانی میں نے کسی کو نہیں سنائی۔ اس کے بعد ہر رات میرے گھر سے کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے۔